مفتی صاحب میں ملیشیا جا رہا ہوں تو آپ نے نماز پڑھنے کے لیے ایک ایپ بتائی تھی، وہ دوبارہ بتا دیں۔ حلال ٹرپ کے نام سے ایک ایپلیکیشن آتی ہے، میں نے اس کا بتایا تھا تو لوگوں نے کہا لو بھائی مفتی صاحب بھی پبلسٹی کر رہے ہیں، حلال ٹرپ والوں کا میرے سے کوئی رابطہ نہیں ہے بھائی، کیونکہ نمازوں کے جہازوں میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، نمازوں کا ٹائم نہیں پتہ چل رہا ہوتا۔ سعودیہ کی ایئر لائن میں تو نمازوں کے ٹائم آ رہے ہوتے ہیں، آپ جہاں بھی ہوگے، لیکن ہر ایئر لائن میں نہیں ہوتا۔ تو جب بھی آپ نے جہازوں میں سفر کرنا ہے تو حلال ٹرپ کے نام سے ایک ایپلیکیشن آتی ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، جو بورڈنگ کی لوکیشن ہے، آپ کا جہاز کتنے بجے کہاں سے اڑے گا اور کہاں اترے گا، وہ ڈیٹ اور اس ایئرپورٹ کا نام لکھ کے اس میں ایڈ کریں گے، اور پھر کیلکولیشن میتھڈ، میں تو نارتھ امریکہ کی ایک یونیورسٹی ہے اس کی کیلکولیشن میتھڈ کو فالو کرتا ہوں، کیونکہ مفتی رشید احمد صاحب کی تحقیق کے مطابق وہ نارتھ امریکہ کی تحقیق بھی وہی ہے، جو مفتی رشید احمد صاحب بھی فلکیات کے ماہر تھے، لیکن بہرحال آپ ام القریٰ یا کوئی بھی اس میں یا جو اس پہ ہوا ہے اسی کو سیٹ کر لیں۔ تو اہم چیز کیا ہے کہ لوکیشن، یعنی کہاں سے جہاز نے اڑنا ہے، کتنے بجے اڑنا ہے، وہ ڈال دیں اس میں، اور بٹن دبائیں گے تو وہ پورا کہ آپ کی جو یہاں کی لوکل ٹائم ہے نا اس کے حساب سے، یہ گھڑی یہ والی بھی ایک رکھا کریں جہازوں میں، کیونکہ موبائل جو ہے نا وہ ٹائم چینج کرتا رہتا ہے لوکیشن کے اعتبار سے، یہ جو مینول گھڑی ہے یہ نہیں کرتی ٹائم چینج، تو اس گھڑی کے حساب سے وہ آپ کو بتا دے گا کہ فجر کتنے بجے، ظہر کتنے بجے، عصر کتنے بجے، اور وہ بھی بتا دے گا ڈائریکشن آف قبلہ، تو اس سے نماز پڑھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ جہاز میں حتی الامکان کوشش کیا کریں ایئرپورٹ پہ نماز پڑھیں، جہاز میں نہ پڑھیں، سب سے پہلی کوشش تو یہ ہو۔ جہاز میں جب پڑھیں جب ایئرپورٹ پہ نماز کا ٹائم داخل ہی نہیں ہوا، یا داخل ہوا ہے لیکن وہ پڑھنے نہیں دے رہے، فوراً کہہ رہے ہیں جہاز میں بیٹھو، اور پھر جہاز میں دو نمازیں اکٹھی پڑھ لیا کریں۔ اکٹھی کیسے؟ جب ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں گے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ظہر کا ٹائم اتنے بجے ختم ہو رہا ہے، عصر کا ٹائم اتنے بجے شروع ہو رہا ہے، جیسے 3:30 بجے ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اور عصر 3:30 بجے۔ اچھا، عصر کا ٹائم بھی جو فقہ شافعی کے مطابق ہے وہ والا ٹائم رکھا کریں، اس میں آسانی ہے، کیونکہ وہ صرف شافعی فقہ نہیں ہے، فقہ حنفی بھی ہے وہ۔ احناف میں دونوں ٹائم پہ نماز جائز ہے، اس ٹائم پہ بھی جائز ہے جس میں سعودی عرب میں ہوتی ہے، جو اول وقت میں ہوتی ہے، اور اس ٹائم پہ بھی جائز ہے جو ہمارے انڈیا، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں ٹائم ہے۔ افضل ٹائم ہمارے نزدیک یہ ہے، یہ افضل وقت ہے، لیکن اس ٹائم پہ بھی اثر ہو جاتی ہے۔ تو سفر میں تو میں اسی ٹائم پہ ہی پڑھتا ہوں، چونکہ سفر میں اگر اس ٹائم کا انتظار کریں نماز کے قضا ہونے میں پتہ ہی نہیں چلتا، اثر قضا ہو جاتی ہے پھر۔ تو اب آپ نے جو شافعی ٹائم سیٹ کر لیا اس میں کہ عصر شافعی، ایپ میں پوچھتا ہے حنفی، شافعی، یہ سب پوچھ رہا ہوتا ہے آپ سے، تو آپ نے شافعی ٹائم سیٹ کر لیا عصر کا۔ تو اب آپ نے کیا کیا، فار ایگزامپل 3:30 بجے عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، تو آپ نے کیا کیا، جہاز میں وضو کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کوشش کریں ایئرپورٹ سے وضو بچا کے رکھیں، لیکن اگر وضو نہیں بچا، اسٹیمنا اتنا نہیں ہے، تو پھر آپ جب جہاز کے واش روم میں گئے تو آپ نے کیا کرنا ہے، وضو کریں، پانی کم بہائیں، اور ایک پلاسٹک کے گلاس سے پاؤں واش کر لیں۔ آپ پلاسٹک کے گلاس لیا، اس میں پانی بھر کے، جو بیسن ہوتا ہے نا، جو کموڈ ہوتا ہے، اس میں جا کے پاؤں دھوئے، پانی کم سے کم استعمال کریں۔ اس کے بعد بھی نیچے جو گیلی جگہ رہ گئی ہے تو ٹیشو سے وہ جگہ خود بیٹھ کے صاف کریں۔ میں یہ کرتا ہوں ہمیشہ جہاز میں، جب میں وضو کرتا ہوں تو نیچے کی جگہ کو میں خود کلین کرتا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ وضو کر کے کیچڑ بنا دیں گے نا، بہت برا اثر پڑتا ہے کہ یار یہ نمازی لوگ گندگی پھیلاتے ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے بعض 10 15 نمازی ہیں، وہ سب وضو کر کے آ رہے ہیں، پورا کیچڑ کر دیا انہوں نے، اتنی گندگی کر دی، یہ بری بات ہے۔ آپ جب جائیں، نیچے پانی گرا ہے اس کو اچھی طریقے سے ٹیشو سے صاف کریں اور اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں ٹیشو کو، پھر اپنے ہاتھ آپ اچھی طرح دھو لیں۔ آپ کے بعد کوئی بھی انگریز جائے نا تو وہ یہ نہ تبصرہ کرے کہ یار یہ نمازی آتے ہیں ہمارا واش روم گندا کر کے چلا جاتے ہیں۔ یورپ، امریکہ میں کسی بھی واش روم میں، کیونکہ وہاں پانی نہیں ہوتا، وہاں پانی نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں ہماری تشریف گندی رہے لیکن جگہ گندی نہ ہو، جو نیچے جو ہے نا وہ واش روم گندا نہ ہو، تشریف پہ کمپرومائز کر لیا انہوں نے۔ ہم لوگ ہمارے پاکستانی تشریفوں کو رگڑتے رہتے ہیں گھنٹہ بیٹھ کے، لیکن واش روم کو کیچڑ بنا کے جاتے ہیں۔ تو بھائی اسلام میں سب چیزیں صاف رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔
تو میری عادت ہے یورپ امریکہ ان ملکوں میں جب میں واش روم میں پانی یوز کرتا ہوں تو جو پانی کی چھینٹیں باہر پڑی ہیں, کیونکہ ان کے یہاں تو نہیں ہوتا نا, صاف ہوتا ہے, تو میں اس کو ٹیشو پیپر سے لے کے صفائی کرتا ہوں نیچے تک. نیچے کا مطلب جو واش روم میں جہاں پاؤں رکھتے ہیں نا, جہاں بیٹھتے ہیں لوگ, پاؤں رکھنے کی جگہ وہ گیلی ہو جاتی ہے نا چھینٹوں سے, اس کو آپ صاف کریں, گیلی نہ رہنے دیں. اور پھر اس ٹیشو کو ڈسٹ بن میں ڈالا, ہاتھ دھوئے, باہر آ گئے. اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے اگر آپ نے بوتل سے استنجا کیا, پانی بوتل ہی لے جانی پڑتی ہے باہر ملکوں میں, بوتل میں پانی بھر کے لے گئے, اس سے آپ استنجا کرتے ہیں پانی سے, تو وہ پانی کی چھینٹیں دائیں بائیں جاتی ہیں. تو جو غیر مسلم لوگ جب جلتے ہیں تو وہ ان پہ یہ اثر جاتا ہے کہ مسلمان لوگ ہمارے واش روم کو گندا کر کے جاتے ہیں, اپنی تشریف کا خیال ہے, ہمارے واش روم کا خیال نہیں ہے. نہیں ہے میرا خیال ہے, بات سمجھ نہیں. کہتے ہیں ان کو اپنی تشریفوں کی پڑی ہوئی ہے, ہمارا واش روم گندا ہو رہا ہے, پانی پانی پھیل جاتا ہے نا, برا گھن آتی ہے پھر. تو بھائی وہ آپ نے ٹیشو سے لے کے وہ سارا واش روم کلین کیا, تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا. مسلمانوں کے برے اثرات جاتے ہیں, ہر جگہ گندگی پھیلا کے آتے ہیں. تو جہاز میں تو میں نے دیکھا ہے نمازی لوگوں نے جو کیچڑ پھیلائے ہوتے ہیں نا جہاز میں, 15-20 نمازی اکٹھے سفر کر رہے ہو, جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ایک کیچڑ بنا کے رکھا ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کیا, 3:30 بجے اگر عصر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے تو جہاز میں آپ نے 3:15 بجے وضو کیا, اور 3:25 پہ عصر کی نماز پڑھی, 2 رکعتیں ہلکی سی. 2-3 منٹ کے بعد ظہر کی نماز پڑھی, 2-3 منٹ کے بعد عصر کا وقت داخل ہو گیا, اسی وضو سے عصر بھی نمٹا دیا آپ نے. سمجھتے ہو؟ اگر کھڑے ہو کے پڑھنے دے رہے ہیں تو کھڑے ہو کے پڑھ لیں, نہیں پڑھنے دے رہے تو پھر مجبوراً بیٹھ کے پڑھ لیں. لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ پھر ایئرپورٹ پہ اتر کے اس نماز کو لوٹا لیں, کیونکہ فرض نماز میں قیام ضروری ہے. تو اور قیام پہ قدرت بھی ہے, لوگ کہتے ہیں معذور ہیں, معذور نہیں ہوتے, وہ قدرت ہوتی ہے قیام پہ, وہ لوگ پڑھنے نہیں دے رہے ہوتے. تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ شرعی قدرت نہیں ہے. قدرت نہ ہونے کا مطلب بیمار ہیں, کھڑے نہیں ہوا جا رہا, وہ ہے. لیکن یہاں تو قدرت ہوتی ہے, وہ جہاز کا عملہ پڑھنے نہیں دیتا, ان سے الجھن ہی زیادہ, وہ نہیں پڑھنے دے رہا تو سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھ لیں. لیکن پھر اس نماز کو احتیاط اسی میں کہ اتر کے ایئرپورٹ پہ دہرا لیں, قضا نہ کریں آپ. اسی طرح مغرب عشاء میں بھی ایسا ہی ہے, لمبا سفر ہے مغرب, دیکھو یہاں سے آپ امریکہ جاتے ہیں نا تو ایک نماز بھی نہیں آتی بیچ میں, 15 گھنٹے کے سفر میں بھی کبھی آئے گی تو ایک آدھ نماز شاید آ جائے, وہ بھی نہیں پڑھے تو ایئرپورٹ پہ بھی ٹائم ہوتا ہے. میں جب امریکہ گیا تو ظہر کی ہم لوگ فجر پڑھ کے ایئرپورٹ سے سوار ہوئے تھے جہاز پہ, کراچی میں ہم نے فجر پڑھی ہے, اس کے بعد ظہر کا ٹائم داخل ہوا ہے, یعنی ظہر کا ٹائم جب امریکہ میں ایئرپورٹ پہ اترے تو بھی ظہر کا ٹائم تھا, کیونکہ آپ جہاں سورج جا رہے ہیں اسی ڈائریکشن میں آپ جا رہے ہوتے ہو, تو ٹائم ہی نہیں آتا آپ کا. لیکن جب واپس آتے ہو نا تو سورج کے اگینسٹ آتے ہو, پھر ٹھکا ٹھک نمازوں کے ٹائم آتے ہیں, ٹھکا ٹھک. تو پھر اس میں اپلیکیشن ضروری ہوتی ہے, پھر اس میں یہی ہوتا ہے کہ مغرب اور عشاء کا وقت آپ نوٹ کر لیں, مغرب قضا کب ہو رہی ہے اور عشاء کا وقت داخل کب ہو رہا ہے. سمجھتے ہو؟ اس میں بھی مغرب کا جو ٹائم ہے نا, علمی بات ہے, تھوڑی خشک بات ہے, لیکن علماء کے سمجھنے کی بات ہے. مغرب میں بھی 2 ٹائم ہیں, ایک ہے شفق احمر جب سرخ روشنی غائب ہو جائے, اور ایک ہے جب سفید روشنی غائب ہو جائے. پہلے سرخ روشنی غائب ہوتی ہے, پھر سفید روشنی غائب ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک جب سفید روشنی غائب ہوگی تو عشاء کا ٹائم شروع ہوگا. امام شافعی کے نزدیک جب سرخ روشنی غائب ہوگی تو عشاء کا ٹائم شروع ہوگا. تو امام ابو حنیفہ کے جو دونوں شاگرد ہیں, امام ابو یوسف, امام محمد, انہوں نے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا ہے, اور ان کی وہی رائے ہے جو امام شافعی کی رائے ہے, یعنی جب سرخ روشنی غائب ہو جائے تو عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اور دلیل کے لحاظ سے بھی یہ قول چونکہ زیادہ مضبوط ہے, اس لیے فقہ حنفی میں اس موقع پر بھی امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں ہے, بلکہ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے, یعنی امام حنیفہ کے جو شاگرد ہیں امام یوسف اور امام محمد, کیونکہ حدیث میں اس قول کی دلیل زیادہ مضبوط ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا اندھی تقلید کرتے ہیں امام حنیفہ کی, ایسا نہیں ہے. فقہ حنفی میں بہت سے اقوال ہیں جن میں امام حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں دیا گیا, ان کے شاگردوں کے قول پہ فتویٰ دیا گیا ہے. تو لیکن ہمارے ہاں جو نقشے بنے ہوئے ہیں نا عشاء کی نمازوں کے, وہ امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق بنے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ اس میں احتیاط ہے, کیونکہ تمام ائمہ کے نزدیک عشاء کا وقت داخل ہو چکا ہوتا ہے. تو احتیاط تو اسی میں ہے کہ آپ جب سفید روشنی غائب ہو تب پڑھیں, یہ ٹائم دیر سے شروع ہوتا ہے, تو اس میں سب کے نزدیک عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو سرخ روشنی جب غائب ہوتی ہے تو امام حنیفہ کے نزدیک نہیں ہوتا, اور بھی کچھ اسلاف ہیں جن کے نزدیک نہیں ہوتا, جمہور کے نزدیک ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس ٹائم پہ بھی وقت داخل ہو جاتا ہے, جو احناف میں بھی جس قول پہ فتویٰ ہے اس کے مطابق وقت داخل ہو جاتا ہے.
تبھی مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے جو نقشے چھاپے ہیں نا عشاء کی نماز کے، ان میں عشاء کی نماز کا وقت ان وقتوں سے 10-15 منٹ پہلے داخل ہو رہا ہے، تو اس میں بھی کوئی نماز پڑھ لے گا ہو جائے گی. تو سفر میں اسی میں آسانی ہے. تو اس لیے سفر میں جب ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں آپ تو اس میں بھی عشاء کا وقت بھی فقہ شافی کے مطابق رکھیں. تو وہ ہے تو کہنے کو فقہ شافی لیکن وہ فقہ حنفی بھی ہے. لیکن ایپلیکیشن والے کو تو اتنی باریکیاں نہیں پتہ ہوتی نا. جو ایپلیکیشن بنانے والے ہیں دنیا میں جو سافٹ ویئر ہیں ان کو تھوڑی پتہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں شافی قول ہے، یہ حناف کا قول ہے. وہ حناف کا ہوتا نہیں ہے، وہ صرف امام حنیفہ کا اکیلے کا قول ہوتا ہے، حناف کا نہیں ہوتا وہ. تو اس لیے وہ اس میں فقہ شافی کے حساب سے عشاء کا ٹائم اور فقہ شافی کے حساب سے عصر کا ٹائم. تو اب کیا ہوگا کہ جو ٹائم مغرب کا ختم ہو رہا ہے، مثال کے طور پر 6:30 پہ مغرب کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو آپ نے 6:25 پہ 3 فرض پڑھ لیے مغرب کے، اور جیسے ہی عشاء کا ٹائم داخل ہوا اسی وضو سے آپ نے فوراً عشاء پڑھ لی. تو سفر میں یہ کیا جا سکتا ہے، اور بیماری میں بھی یہ کیا جا سکتا ہے. بیماری کا مطلب گھر میں کوئی بوڑھا ہے جس کو بار بار وضو کرانا مشکل ہے. اب بوڑھے لوگوں کو یا بیمار کو، مریض کو وضو کرانا بہت مشکل ہوتا ہے، تو پھر اس کی بھی ایک وضو سے 2 نمازیں نمٹایا کریں. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے نا نبی نے 2 نمازیں سفر میں اکٹھی پڑھی ہیں، میں نے اس پہ پورا رسالہ لکھا ہوا ہے، بس ٹائم ہی نہیں مل رہا اس کو انٹرنیٹ پہ میں یعنی ویڈیو ریکارڈ کروا کے ڈالوں. آپ حدیثوں کو دیکھیں گے تو حدیثوں میں اسی طرح سے 2 نمازوں کو اکٹھا کیا گیا ہے کہ مغرب کو مؤخر کیا عشاء کے قریب اور مغرب پڑھی. بخاری کے الفاظ ہیں ثم تلبث یسیرا، تھوڑی دیر آپ نے تھوڑا سا وقفہ کیا پھر عشاء کی نماز پڑھی ہے. عبداللہ بن عمر سے یہ ثابت ہے. تو یہی طریقہ ہے 2 نمازوں کو اکٹھا کرنے کا. یہ طریقہ احادیث میں واضح طور پر ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی ظہر بھی پڑھ لی عصر بھی پڑھ لی، یا ظہر کو عصر کے ٹائم کے اندر لے جا کے پڑھا گیا ہے یا مغرب کو عشاء کے وقت میں لے جا کے پڑھا گیا. کسی صحیح حدیث میں ایسا نہیں ہے. تو باقی یہ میرے ذمہ میں قرض ہے، میں دلائل کے ساتھ اس کو ویڈیو ریکارڈ کروا کے ڈالوں گا. رسالہ تو میں نے لکھ لیا، وہ میں چھاپ اس لیے نہیں رہا کہ پہلے میں ویڈیو ریکارڈ کروا کے ڈال دوں، پھر میں اس کو سوائے حج کے موقع پہ، حج پہ جو آپ نے ظہر عصر ملائی ہے وہ حقیقت میں ملائی ہے. تو اس بارے میں عبداللہ بن مسعود کی بہت واضح حدیث ہے کہ نبی نے کبھی 2 نمازوں اکٹھا نہیں کیا. اکٹھے کا مطلب اس طرح اکٹھا کہ ظہر کے ٹائم پہ عصر پڑھ لیو یا مغرب کو عشاء کے وقت میں جا کے پڑھاؤ، ایسے کوئی صریح حدیث نہیں ہے. اور عبداللہ بن مسعود کی حدیث اس کے خلاف ہے. تو صرف حج کے موقع پہ ہے کہ مزدلفہ میں آپ نے مغرب پڑھنی نہیں ہے، وہ اور واجب ہے وہاں پہ کہ آپ عرفات میں مغرب پڑھنی نہیں ہے، آپ نے قضا کرنی ہے لازمی ہے. آپ نے مزدلفہ میں جا کے مغرب عشاء، جب وہاں پہ آپشنل نہیں ہے وہاں لازمی ہے، وہ کرنا ہی کرنا ہے. تو حج پہ سفر کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. بعض لوگوں نے تو یہاں تک دھندا شروع کر دیا، شاپنگ کے لیے جانا ہے نا تو ظہر کے ساتھ عصر پڑھ رہے ہیں، وہ ظہر کے وقت میں ہی کہ ضرورت ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ کہتے ہیں نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. اور مقررہ اوقات بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہے، جبریل علیہ حدیث جبریل کہ ہر نماز کا نبی نے ایک الگ ٹائم بتایا کہ یہاں سے یہاں تک فجر، یہاں سے یہاں تک ظہر، یہاں سے یہاں تک عصر، یہاں سے یہاں تک مغرب، یہاں سے یہاں تک عشاء. اور اس میں آپ نے سفر اور حضر میں کوئی فرق نہیں کیا ہے. بلکہ سفر کے بارے میں جب آپ کی فجر کی نماز قضا ہوئی، کسی صحابی کی آنکھ نہیں کھلی، آپ کی بھی آنکھ نہیں کھلی، تو سفر میں آپ نے یہ فرمایا کہ لیس فی النوم تفریط، کہ نیند میں اگر نماز قضا ہو جائے تو یہ کوئی کوتاہی نہیں ہے. تفریط اس میں ہے کہ ان تؤخر الصلاۃ عن وقتها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کیا جائے. تو یہ تو آپ نے سفر میں فرمایا ہے. اور نمازوں کے اوقات وہ حدیث جبریل میں ہے. عبداللہ بن مسعود یہ جو حدیث ہے نا، قرآن کی آیت ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ ایمان والے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حفاظت کا مطلب اپنے وقت پہ پڑھی جائے. تو یہ تو سفر حضر دونوں میں ہے. اور اللہ نے سفر میں میدان جنگ میں بھی نماز کو قضا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ نماز کا طریقہ بدل دیا کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، سواری پہ پڑھو. اگر اس طرح سے جمع کی اجازت ہوتی تو اتنی تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی مغرب کو عشاء کے وقت میں لے جا کے پڑھ لو، ظہر کو عصر کے وقت میں لے جا کے پڑھ لو. اور پھر اللہ سفر کے موقع پہ یہ کیوں نازل کرتے کہ ہم نے اس لیے یہ نماز کا تمہیں حکم دیا کہ کھڑے ہو کے نہیں، بیٹھ کے نہیں، تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہو جنگ میں. آگے فرمائے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے. تو اوقات کی وجہ سے، اور یہ جو سفر میں 4 کی 2 کی ہیں، یہ سہولت اسی لیے تو دی ہے کہ وقت
کے اندر پڑھانا آسان ہو جائے. جب ایک رخصت دی جاتی ہے تو کسی بڑی آزمائش سے بچانے کے لیے دی جاتی ہے, کیونکہ اصل میں اسلام چاہتا ہے کہ نمازیں اپنے وقت کے اندر پڑھی جائیں. تو سفر میں ہمیں 4 کی 2 کر دی ہیں تاکہ وقت سے ٹالنے کا عذر ختم ہو جائے. آپ یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ وقت پہ پڑھتا تو 4 رکعتیں تو بڑی مشکل تھیں, قافلہ نکل جاتا, یہ ہو جاتا, وہ ہو جاتا, مسائل کھڑے ہو جاتے, تو اللہ نے 4 کی 2 کر دی کہ تاکہ اب یہ عذر نہ کرو کہ میں ظہر کی نماز ٹائم پہ پڑھ نہیں سکا, میں عصر کی نماز ٹائم پہ پڑھ نہیں سکا. اللہ کہتے ہیں چلو مختصر پڑھ دی. تو مختصر کروائی اس لیے ہے کہ ٹائم کی پابندی آسان ہو جائے. اگر اتنی اجازت ہوتی کہ ظہر میں نہیں پڑھو, عصر میں پڑھ لو, یا عصر کو ظہر میں پڑھ لو, تو پھر یہ 4 کی 2 کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تو 4 پڑھنا بھی آسان تھا. اصل تو ٹائم کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ ٹائم کی سیٹنگ آؤٹ نہیں ہونی چاہیے, 4 کی 2 کر دو, یہ ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ایک رخصت دی اس لیے جاتی ہے. اس کی مثال میں دیتا ہوں. آپ چاہتے ہو بندہ آفس میں لازمی آئے, چھٹی نہ کرے, اور ٹائم ہے اس کا 8 بجے. اب وہ چھٹیوں پہ چھٹیاں کر رہا ہے, ٹائم پہ نہیں آ رہا, چھٹیاں بھی کر رہا ہے, تو آپ ایک پابندی ہٹا دیتے ہو اس سے. آپ کہتے ہو چل 8 بجے کی پابندی میں ختم کر رہا ہوں, تو 11 بجے آ جایا کر, چھٹی نہیں کرنا. یہی ہوتا ہے نا, چھٹی کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو دنیا کا اصول ہے جب بھی کوئی رخصت دی جاتی ہے تو کسی دوسری چیز کی پابندی بڑھانے کے لیے دی جاتی ہے کہ چلو ہم تمہیں یہاں سے سہولت دے رہے ہیں کہ تم چھٹیاں پہ چھٹیاں کر رہے ہو, اس لیے کہ 8 بجے آنا مشکل ہے, تو ہم 8 کے بجائے تمہیں آپشن دے رہے ہیں کہ 8 بجے آؤ یا 11 بجے آؤ, لیکن چھٹی کرنے کی اجازت نہیں. اور اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں 8 بجے ہی آؤ, تو پھر کیا اس کو آپشن دیا جائے گا؟ چھٹی کرنے کی اجازت ہے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ ہوا کرو چھٹی کر لیا کرو, لیٹ ہونے کی اجازت نہیں ہے تمہیں. اگر کبھی تمہیں آنا مشکل ہونا تو نہیں آؤ, ٹلا مار دو. لیکن دیر سے آؤ گے نا, 9 بجے آؤ گے, تو سارے دفتر کے لوگ تمہیں دیکھ کے خراب ہو رہے ہیں. کوئی عذر ہوا کرے, آیا ہی نہ کرو, لیکن جب آنا ہے تو ٹائم پہ آؤ. تو ایک طرف سے رخصت دی جائے گی نا, یا تو یہ رخصت دی جائے گی کہ بھائی ٹھیک ہے ٹائم کی پابندی ہٹائی جا رہی ہے, لیکن دوسری یہ کیوں ہٹائی جا رہی ہے؟ تاکہ چھٹی نہ کر سکے. یہ رخصت اس لیے دی جا رہی ہے. یا چھٹی کی پابندی ہٹائی جا رہی ہے کہ چھٹی کر سکتے ہو لیکن ٹائم پہ آؤ. پھر تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا سفر میں ان کے لیے نمازوں کے اوقات بہت محدود ہوتے ہیں, ظہر کو ظہر میں پڑھنا, عصر کو مشکل ہو جائے گی, تو اللہ نے کہا چلو 4 کی میں کتنی کر رہا ہوں, 2 کر رہا ہوں. تو یہ اس لیے کی ہے کہ وہ جو ٹائم کی پابندی ہے اس کو فوکس کرو, وہ اب اس میں رخصت کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے امام حنیفہ کا پلڑا دلائل کی دنیا میں بہت بھاری ہے. اور یہ جو میں کہتا ہوں نا, اس میں امام حنیفہ کی رائے کمزور تھی, تو اس لیے احناف نے فتویٰ دے دیا صاحبین کے قول پہ. یہ بھی کمزور ظاہری اعتبار سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں, ظاہری اعتبار سے, ورنہ ڈیپ میں آپ جاؤ بہت ساری چیزیں ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں کمزور, لیکن جب اس کی ڈیپ میں انسان جاتا ہے تو امام صاحب کا پلڑا اس میں بھاری ہوتا ہے. لیکن بہرحال 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنانے کے بجائے احناف کا یہی اصول ہے کہ مشائخ نے اگر دیکھ لیا کہ اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے صاحبین کے قول پر, تو پھر وہ امام صاحب کے قول کو چھوڑ دیتے ہیں. مفتی صاحب میں ملیشیا جا رہا ہوں تو